ان کے خلاف شیعہ اور بریلوی علماء لامبند ہو رہے ہیں۔ سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پر روک لگا دی ہے اور اب ان کے خلاف فتویٰ بھی جاری ہو گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کے مسلمان بہت بڑی تعداد میں اماموں، فقیروں، درویشوں کی مزاروں پہ جاتے ہیں، اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں اور وہاں منتیں مانگتے ہیں۔ ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے، یہاں تک کہ پیغمبر محمد صاحب سے بھی نہیں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص ذاکر نائک اسامہ بن لادن کی بھی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ آتنکوادی ہے تو ہر مسلمان کو آتنکوادی ہونا چاہیے۔ آپ میری رائے پوچھیں تو اگر اسامہ بن لادن اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہوں۔ اگر وہ امریکہ یعنی ایک آتنکوادی کو آتنکت کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ پھر تو ہر مسلم کو آتنکوادی ہونا چاہیے۔ ذاکر نائک مہاراشٹر کے ہیں، دنیا بھر میں اسلام پہ لیکچر دیتے ہیں۔ وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نام کی سنستھا چلاتے ہیں جو پیس ٹی وی نام کا چینل چلاتی ہے۔ ذاکر نائک کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں۔ وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں، محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں۔ یو پی میں ان کے خلاف شیعہ اور بریلوی سنی علماء لامبند ہو رہے ہیں۔ سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے۔ اب ان کے خلاف فتویٰ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی مردہ ہو کے مٹی میں مل گئے تو وہ کافر ہو گیا، اور جو لوگ اس عقیدے پر چلیں گے وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ حالانکہ ذاکر نائک کے سمرتھک اسے غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں ہی میں الگ الگ عقیدے کے لوگ ہیں۔ ہر آدمی اپنے عقیدے کے حساب سے بات کہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بات کہنے کا حق ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ذاکر نائک کے بھاشنوں نے مسلمانوں کو دو گٹوں میں بانٹ دیا ہے۔ لکھنؤ سے کمال خان، NDTV انڈیا کے لیے۔ اور اس معاملے میں اپنی صفائی دیتے ہوئے ذاکر نائک نے کہا ہے کہ میں نے اسامہ بن لادن کے بارے میں جو بات کہی ہے اسے ادھورے ڈھنگ سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیونکہ اسامہ بن لادن کی تحقیق نہیں کی، صرف BBC اور CNN کو کے بارے میں سن کے میں کہوں گا اس کے بارے میں، تو قرآن کی آیت سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچاتا ہے اس کی تحقیق اور دوسرے کو پہنچانے کے لیے، تو نہ میں دہشت گرد کہا، نہ ان کا اچھا انسان کہا، نہ برا کیا۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی دشمن اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی بات پہلے بھی کہی گئی ہے لیکن مجھے ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ مجھ پہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ کیونکہ میں نے یزید کے بعد رحیم اللہ کہا، میں اللہ بھی کہا، میں کافر ہوں، تو ان کو یہ بھی فتویٰ جاری کرنا چاہیے کہ امام غزالی نعوذ باللہ کافر ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ جس نے بخاری شریف کی شرح لکھی حافظ ابن حجر عسقلانی، وہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ رحیم اللہ۔ تو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ نے فتویٰ دیے، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، سارے علماء کہتے ہیں اختلاف ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، اور کچھ لوگ نے علماء نے کہا کہ کہنا مستحب ہے۔ تو یہ لوگ، اس کا مطلب یہ لوگ کیا مجھے پک آؤٹ کر کے، یہ چیز تو ہزاروں لوگ کہہ رہے، کیوں مجھے ہی لے کے ان لوگ اگر فتویٰ جاری کرنا ہے تو یہ فتویٰ جاری کرنا چاہیے کہ جتنے لوگ نے کہا اور لکھ دینا چاہیے۔ اور اس مسئلے پر ہم نے اسلامی ودوان مولانا وحید الدین خان کی بھی رائے جاننے کی کوشش کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہے، انہیں اسلامک ایشوز پر بولنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ جو ہے کہ پیغمبر سے ماننے والی بات، تو مسلمانوں میں دو علماء کے دو طبقے ہیں، ایک دیوبندی علماء کہلاتے ہیں، دوسرے بریلوی علماء کہلاتے ہیں۔ تو بریلوی علماء یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن جو دیوبندی علماء ہیں وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو دو الگ الگ رائے ہیں مسلم علماء کے درمیان۔ میں فتویٰ کے طریقے کو غلط سمجھتا ہوں۔ اگر کسی کو کسی کی رائے ٹھیک نہیں لگتی تو وہ اس کے لیے ریزن پیش کرے، ریزن قرآن اور حدیث سے ریفرنسز دے۔ فتویٰ لگانا یہ میں اس کو بہت غلط سمجھتا ہوں۔ کسی کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ کسی کے اوپر فتویٰ لگائے، یہ ادھیکار کسی کو ہے ہی نہیں۔ صرف یہ ادھیکار ہے کہ وہ اپنی بات کو قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے ساتھ پیش کرے۔ جو اسلام کا نام لے
اس کو संयम ही बरतना चाहिए, चाहे उसके अपनी राय से अलग दूसरी कोई राय पेश कर रहा हो। यानी इस्लाम में तो बहुत ज्यादा संयम बरतने पर ध्यान दिया गया, बहुत ज्यादा। तो जो लोग संयम न बरते हैं, फतवा लगाने लगे, वो खुद भी गलत है। वो वहीं इस्लामी मामलों की जानकार और पत्रकार सादिया दहलवी ने कहा कि जाकिर नाइक के ऊपर इस तरह की लगाम लगाना जरूरी है। फतवे का तो मैं नहीं जानती कि फतवा देना चाहिए, ये तो उलेमा ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत पहले उलेमा को, कौम को जाकिर नाइक की बातों से, इनकी भाषणों से आगाह कर देना चाहिए था, एक्सपोज कर देना चाहिए था। मैंने खुद इनके भाषण सुने हैं इंटरनेट पे, वो जो है दूसरे मजहबों को रन डाउन करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन के नाम से, और ये इनकी जो बातें हैं ये तासुब और आतंक के बीज बो रही हैं हमारे कौम में। ये मोहब्बत की बात नहीं करते। इल्म जो है बगैर मोहब्बत के मेरे लिए बेकार है। और हम जो है, हमारा एक सूफी ट्रेडिशन है, 1400 साल की एक रिवायत है, हम उसको इनके कहने पे रद्द नहीं कर सकते। हम ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ सकते। क्या हम हजरत निजामुद्दीन औलिया का साथ छोड़ दें? उनके हमारे जो सूफी इकराम आए हैं, हम उन्हीं के हाथों पर इस्लाम लाए हैं, मोहब्बत के पैगाम से इस्लाम लाए हैं। अगर जाकिर नाइक जैसे लोगों की कहने पे हम इस्लाम नहीं लाए तो हम उनका तरीका नहीं भूल सकते। और मैं आपको बता दूं, 80% जो मुसलमान पॉपुलेशन है दुनिया में, वो इसी रिवायत को, रूहानियत को, तसव्वुफ को और सूफियों का एक बताया तरीके पर ही चलती है। ये जो एक रेडिकल आइडियोलॉजी है, इसको आप वहाबी आइडियोलॉजी कह दें या कुछ कह दें, ये एक पीस चैनल के जरिए ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि इनके जो अकाउंट्स हैं, आप उसको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, कि क्योंकि फ़कीरों के पास, उलमा के पास इतना पैसा चैनल चलाने के लिए नहीं आता। ये कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से ये हिंदुस्तान में इस तरह की आइडियोलॉजी जो है वो ये पढ़ा रहे हैं। इन्होंने इस्लाम से, मैंने इनको खुद सुना है, ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन अगर टेररिस्ट है तो मैं उसका साथ देता हूँ। इस तरह की बातें बेहुदा बातें हैं, और ये इस तरह की बातें इनको हरगिज़ कहने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। अगर हम हिंदुओं के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं, और साध्वी ये उमा भारती या एक परवीन तगोड़िया के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि ये हिंदुत्व, रेडिकलिज्म और नफरत बोलते हैं, तो ये भी यही काम कर रहे हैं। आपका ये इस्लाम का एक उनका, क्योंकि ये नॉलेजेबल है, अंग्रेजी जानते हैं, लोग इनके इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि इनको आयतें हिल जाती हैं, लेकिन उससे ये इल्म जो है बगैर मोहब्बत के पैगाम से, ये जो है ये सही बात नहीं है। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक ब्लू लाइन बस में दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की लूट हुई है। रूट नंबर 847 की ये बस सीमापुरी से उत्तम नगर